الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بابو ارشاد فرمائے بغیر وقت دیے کام ہو جائے کچھ ایسی صورت ہو تو پہلے اس صورت کو اپنے وہ دنیاوی کاروبار پر آزما کر دیکھیں کہ بغیر وقت دیے وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. میں کہ ہم مطلب میں کیا کروں یار، میں دین کے کام کو ثانوی حیثیت، یہ تو اندر اسٹوڈی ہے، یعنی مشاہدہ ہے، سب کا تقریباً یہ حال ہے، سب کا یہ حال تقریباً سبھی کا حال یہ کہ فوقیت معاذ اللہ دنیا کو دی جا رہی ہے اور دنیا فانی ہے یہ اعتراف کرتے ہوئے بھی فوقیت دنیاوی کام کو اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ آخرت باقی ہے، پھر بھی اس کو ثانوی حیثیت. وقت ملا، موڈ ہوا تو کام کیا تو کیا، نہیں کیا تو کیا، اس میں ہزار کوتاہیاں، غلطیاں، بے احتیاطیاں. دنیاوی معاملات میں بالکل کوتاہیاں نہیں، بے احتیاطیاں نہیں، کیا کو چوبند جیسے 8 سے 8 12 گھنٹے، اس میں بھی 10 بھی بج جاتے ہیں. ہاں، یہ تو دینی کام میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بھی ہو جائے وقت. اب جیسے کہ 2 گھنٹے کا اجتماع ہم کہتے ہیں اس کو جمعرات کو، اس میں مغرب کی نماز بھی شامل ہے 2 گھنٹے، غروب آفتاب سے لے کر یہ باب المدینہ کے لیے 2 گھنٹہ 12 منٹ یہ اجتماع کا حصہ ہے، ورنہ اجتماع تو مغرب سے لے کر اشراق و چاش تک ہے. اس میں بھی ذرا دیر ہو گئی تو گھڑیاں دیکھیں گے. ڈاکٹر ہی کے مشورے اور مطالبے پر ہم نے اجتماع کو ریڈیوس کیا ہے، ہفتہ وار اجتماع کو. یہ ڈاکٹر آتے نہیں ہے، لیٹ بہت ہو جاتا ہے. یہ ہے تو المیہ تو ہے، خالی ان کا ڈاکٹروں کا نہیں ہے، تقریباً غالب اکثریت یہی ہے کہ فوقیت دنیا کو. ہمیں تعجب ہے کہ دنیا جو کہ مٹی ہے اور آخرت جو کہ سونا ہے، تو وہ مٹی کو سونے پر ترجیح دی جا رہی ہے. حیرت بالا حیرت. اب اس کا تو یہ کہ آخرت کا ذوق پیدا ہو، مطالعہ یہ کرتے رہیں، بیانات کو دل کے کانوں سے سنیں اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب تک یعنی کہ ایک نیام میں 2 تلواریں تو رہ نہیں سکتی. جب یعنی کہ آخرت بنانے جاتے ہیں تو دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے، دنیا بنانے جاتے ہیں تو آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. کم از کم تھوڑا دنیا میں سے آپ کو لیس تو کرنا ہی پڑے گا نا، تھوڑا وقت کاٹ کے پھر آخرت کے لیے نکالیں. آپ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جذبہ ہو تو یار نوکریاں نہیں، اپنے نوکری ہی ایسی لیتے ہیں جس میں قافلے کی اجازت ملے، مدنی کاموں کی اجازت ملے. ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی، ہر ایک کا یہ کہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ویسے یہ بولتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، یہ بڑی شخصیات جو ہوتی ہے نا، میرا اپنا جو تجربہ کو انداز ہے کہ ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. یہ لگتے ہیں کہ بہت مصروف ہیں، کتنے گھنٹے مصروف ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے. راتوں کو یہ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، بعض ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، چھٹی کا پورا دن ان کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے کلینک کے ٹائم پر جائیں گے نا، تب تو وہ واقعی یعنی کہ آزمائش ہوگی. تو ان کے اور اوقات معلوم کر کے اس میں آدمی رابطہ کرے، گھر چلا جائے، چھٹی کے وقت سے ٹائم لے لے، ممکن تو ہے. جیسے وزراء بہت مصروف نظر آتے ہیں. ایک بار ہمارے پاس ایک وزیر آیا تھا، ہمیں یاد ہے نا آپ کو، اس نے اپنی دعوت کینسل کر دی، بیٹھا رہا، جاوے نہیں. ہم نے اس کو کھانا پیش کیا، سب کچھ کیا، خود بولا گیا میں بہت بیٹھ گیا، میری دعوت تھی اور میں اس میں بھی نہیں گیا.
یہ جان جان کے بعض لوگ یوں اپنا مطلب امیج یا بھاؤ بڑھانے کے لیے کرتے ہوں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ویسے ٹائم ہوتا ہے. اب جیسے آپ کے اس شعبے میں یہ بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کیا خالی امپریشن ڈالنا ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی جا کر بیٹھ جائے نا تو پھر وہ بغیر ٹائم دیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تو عام ہے، مطلب یہ بس ہوتا ہے کہ خواہ مطلب مریضوں کو ستاتے ہیں، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ٹائم دیتے ہیں تاکہ یہ جا کے بولیں ڈاکٹر صاحب بہت مصروف ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہمارے ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ ایک مطلب بزنس پوائنٹ ہے، یہ ٹائم بہت ہوتا ہے. شخصیات کے پاس مزدور کے مقابلے میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے، میرا اندازہ ہے، لیکن یہ ٹائم دیتے نہیں ہے دین کے لیے، یہ نصیب. لیکن جو دیتے ہیں. بڑے لوگوں کا جو ہے نا، جیسے اسٹیٹ ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ٹائم نکلتا نہیں ہوگا. یہ دکانوں پہ تھوڑی جاتے ہیں، فون پہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، گپے مارتے رہتے ہیں. اور مدنی مذاکرہ دکھائیں، انشاءاللہ یہ نکال دیں گے. قربانی دیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ڈیوٹیاں اپنی ریڈیوس کرنی ہی پڑیں گی، دین کا کام کرنا ہے، آخرت بنانی ہے. تو دعوت دینا حاجی سلیم ایک فن ہے، اس میں بھی بعض اوقات جھوٹ کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. اصل مطلب ہر کام کرنے سے پہلے اس کا آنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. اب وہ ایک آدمی ہے ہی دین سے دور، نماز کے قریب نہیں آتا، اس کو بولیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کو بڑا دین کا درد ہے، بڑا دین کا جذبہ ہے. مجھے اس کا تجربہ یہ ہوا کہ جن دنوں میں 12 ماہ مرکز رولیا میں تھا تو مختلف مقامات اور پنجاب میں ادھر ادھر شخصیات کی ترکیبیں بنتی تھی، تو داڑھی منڈا بالکل اور دنیا دار آدمی اپنے سامنے نقشہ ہو اس کا، یہ جی بڑے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی دعوت اسلامی کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر اپنے گہرائی میں جائیں تو کبھی 1 ٹکا بھی نہ دیا ہو اور نماز کے بھی ٹھکانے نہ ہو، پھر بھی عاشق رسول ہوں. تو یوں ہوتا ہے، مطلب داڑھی منڈا عاشق رسول ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ کتنا سچا بول رہا ہے، بولنے والا بھی تو غور کرے نا کہ بھائی اس کے پاس بھی تو کوئی بات ہونے سی کہ جس کی وجہ سے اس کو عاشق رسول کہہ رہا ہو. تو عموماً ہمارے ہاں پہلے بولا جاتا ہے، بعد میں تولا جاتا ہے. تو اس لیے کسی کی تعریف کرنا تو ویسے اس پر تو بڑی شرائط ہے، کسی کی تعریف کرنے پر. پھر منہ پہ تعریف کرنا تو اور بھی سخت بات ہے، اس کے بھی باقاعدہ اس کا بھی ایک سسٹم ہے، سمجھو کہ کس کی تعریف کی جائے پیچھے سے، کس کی منہ پر کی جائے، اور کس احتیاط کے ساتھ کی جائے. ہمارے احتیاط کا تصور کم ہے، جھوٹ میں ہم لوگ عموماً پڑ جاتے ہیں، منافقت میں پڑ جاتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.